والصاحب بالجنب, یا تمہارے ساتھ آفس میں اٹھنے بیٹھنے والا یا کوئی بھی کسی بھی طرح سے جس کا تمہارے ساتھ صبح شام تعلق پڑتا ہے, وابن السبیل, اسی طرح مسافر, ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس سے زیادہ جامعیت کس دین میں ہو سکتی ہے بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں جس سے بھی تمہارا صبح شام واسطہ پڑ رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرو؟ بولو بھائی, اچھا سلوک کرو, اس سے محبت کرو. آپ اگر بس میں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, والصاحب بالجنب, قرآن کہہ رہا ہے اس کے ساتھ, اب آپ کہیں گے اتنی دیر میں کیا اچھا سلوک کروں گا؟ اچھا سلوک یہ کہ اس کے آپ جب بیٹھیں تو پہلے سلام کریں. اور یاد رکھو یہ جو ہمارے دیندار لوگ ہیں نا, یہ کوئی نامحرم عورت سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے چڑیل سے ڈرتے ہوں. کسی نامحرم عورت کو آنکھ مٹکا نہیں کرنا چاہیے, لیکن کہیں آپ اتفاق سے جا رہے ہیں اور کہیں بیٹھنا پڑ جائے تو سلام کرنا چاہیے تمیز کے ساتھ. وہ پتہ ہے دیندار آدمی کوئی نامحرم عورت جہاز میں ساتھ بیٹھی ہوئی نا, یوں کر کے بیٹھے گا ایسے کر کے, کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں. یہ بد اخلاقی جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان سے مصافحہ کریں اور ان کو گھور گھور کے آپ دیکھیں. کوئی بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے تھوڑا سا تمیز سے اس کے ساتھ سلام, فری نہ ہو, گھر تک نہ پہنچا کے آئیں. ہمارے معاشرے میں سلام کی جو رسم ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. خام خامے انٹیوں کو جا جا کے سلام کرنے کا نہیں میں آپ سے کہہ رہا, باپ جا جا کے دروازہ بجا بجا کے انٹیوں کو سلام کریں. کسی سے کوئی واسطہ پڑ جائے, کام پڑ جائے, تو پہلے ابتدا کس سے ہونی چاہیے؟ سلام سے. یہ اللہ نے سکھایا, اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں. عرب میں یہ بڑی اچھی بات ہے, کوئی بھی ان کو ملے نا, چاہے عورت ہو یا مرد, عورت بھی اگر کسی مرد سے ملتی ہے یعنی کہیں گزر ہو جائے تو پہلے سلام کرتی ہے. وہ مسلمان کا بھی تو ایک رشتہ ہے نا. تو اسی طرح کہیں بھی بس میں یا کہیں, ویسے تو مرد و خواتین کا الگ الگ ہونا چاہیے صاحب کے, لیکن وہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا. وہ جہاز میں وہ ہمیں ہماری مرضی سے تھوڑی بٹھائیں گے, وہ تو اپنی مرضی سے بٹھائیں گے. تو کہیں بیٹھ گئے, قریب میں انٹی بیٹھ گئی ہیں آپ کے, تو بیٹھتے ہی پہلے کیا کرو جی؟ السلام علیکم, بس اتنا کافی ہے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, خیریت سے. اور کوئی کھا رہے ہیں تو پوچھ لیں, تھوڑی سی کیا کر لیں, کیونکہ یہ ہمارے یہاں جو دیندار لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت سخت کیا مل جائے گا, گناہ مل جائے. تو ایسا نہیں ہے, ایسا کریں گے تو کوئی بھی یعنی دین کی طرف نہیں آئے گا. تو شریعت نے سکھایا ہے, تمیز ہے, ادب ہے. باقی واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے کہ کس کی نیت آنکھ مٹکے گی ہے اور کون اس سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, جو بھی تمہارے ساتھ ہے, چاہے سفر کا ساتھی ہو یا کوئی بھی, کسی سے کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے, تو میں بتا رہا تھا اس سے حسن سلوک کیسے ہوگا, سلام کے ذریعے. دوسرا, جب ایئر ہوسٹس کھانا لے کے آتی ہے تو آپ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹرے پہلے کھول دیں. اس سے بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. وہ کہتا ہے یار میرا اکرام کر رہے ہیں. کچھ آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس سے پوچھ رہے ہیں اور بھائی کھائیں گے آپ, کیا خیال ہے, نسوار ہے, کچھ نکالی آپ نے, پوچھ لیا, بھائی چلے گی تھوڑی سی, ٹھیک ہے نا. تو بس یہی ہے. اور بیچارے کے ساتھ کیا اچھا سلوک ہوگا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا یہ بے تکلف ہے تو اس کو تھوڑی سی دین کی موقع دیکھ کے, خام خام میں ہر جگہ تبلیغ کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا بے تکلف ہو رہا ہے تو تھوڑا سا, بھئی آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو لگا دی, مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کبھار ان کو بھی سن لیے. مولانا طارق میری نہ لگائیں, مولانا طارق جمیل صاحب کی لگائیں. بڑے بڑے بزرگ, میں تو مذاق کر رہا ہوں, بڑے بڑے بزرگوں کی یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. ان لنک دے دیا کہ بھئی سن لیں, ہدایت پہ آ گیا تو آپ کے لیے ایک ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. قاری خلیل رحمان صاحب جو ہے نا, خلیل رحمان نام ہے نا ان کو, جو ٹی وی میں آتے تھے, خلیل الرحمان صاحب نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے میرا نام لے کے بہت بدتمیزی سے رد کیا, ورنہ میں ان کا کبھی نام نہیں لیتا, ہمیشہ احترام سے بات کرتا تھا. ابھی ان کا ایک کلپ آیا ہے میرے, اس کلپ کے ساتھ وہ ان کا کلپ چلا دینا, کوئی مجھے نہیں پتا وہ کلپ کہاں گیا, میں نے خود سنا ہے. میرے پہ بڑا طنز مارا ہے انہوں نے کہ اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, ان کو چاہیے صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں. تو میرا قاری خلیل صاحب سے سوال ہے کہ آپ کو تو شادیوں کے علاوہ بہت کچھ آتا ہے نا, آپ نے بیان میں کہا کہ قسطوں کا کاروبار حرام ہے, اس پر حدیث پیش کی, حدیث کا مطلب بھی غلط بیان کیا آپ نے. پیچھے سے کسی نے آپ کے کان میں کہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجماع نقل کیا کہ قسطوں کا کاروبار حلال ہے. تو انہوں نے جواب میں پتہ کیا ہے, جواب میں کہا ہے قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ قرآن و سنت کے خلاف بھی اجماع ہو سکتا ہے, حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. قرآن و سنت کے خلاف تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی, قرآن و سنت چھوڑ دیا. تو بھائی صاحب آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کر رہے ہو نا, اجماع نے اس تشریح کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اس لیے آپ جو حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہو اجماع سے پتہ چلا, اجماع ٹھیک ہے, آپ غلط ہو. قسطوں کے کاروبار کے بارے میں یہ بات کہی, پھر کہا کہ عورت کو بھی ہر وقت خلا کا حق حاصل ہے, خلا کا رائٹ حاصل ہے. اس سے اگر آپ کی یہ مراد ہے
کہ وہ یک طرفہ کھلا, تو اس پہ انجینئر کے خلاف جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا آپ سن لیں. پھر آپ نے ٹی وی میں لاکھوں لوگ وہ چینل دیکھ رہے ہیں, کسی نے پوچھا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, آپ نے کہا 1. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے, آپ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے, تو محترم نے کہا کہ نبی صحیح مسلم میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. میرا قاری صاحب سے سوال ہے کہ حضرت مجھے تو صرف شادیاں آتی ہیں, آپ کو شادیوں کے علاوہ بہت کچھ آتا ہے نا, تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ صحیح مسلم میں اگر کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, تو جو سزا دینا چاہے نا میں اس کے لیے تیار ہوں. ایسی کوئی حدیث اس کائنات میں موجود نہیں ہے. اکٹھی کا لفظ آپ نے کیوں لگایا اپنی طرف سے, جبکہ یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں, کیوں لگایا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں نے تشریح میں لگایا ہے, تو پھر نبی کی طرف منسوخ کیوں کر رہے ہو اس تشریح کو؟ آپ بولو حدیث میں یہ ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, اکٹھی اور الگ الگ نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں کہ اکٹھی. آپ نے اپنی تشریح کو پیغمبر کے کھاتے میں کیوں ڈالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو یہ سمجھیں گے نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک ہوتی تھی اور مولویوں نے اکٹھی 3 کو 3 کر دیا ہے. ترجمہ تو آپ وہی کرو نا جو حدیث میں بنتا ہے, پھر آپ اس میں ایڈیشن کرو, بھائی فلانی دلیل کی وجہ سے میں نے اکٹھی کا لفظ بڑھایا. تو آپ نے اکٹھی کا لفظ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے علل اطلاق نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. حضرت عمر نے کیا نافذ کر دیا 3 کو 3. اس کا جواب یہ کہ ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں متا کیا کرتے تھے, عمر نے کیا کیا, متا پر پابندی لگا دی. ہم کہتے ہیں جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب. کیا جواب ہے اس کا؟ بھائی متا کے نبی کیا ہے, نبی کے آرڈر سے نہیں کیا متا کسی نے, معاذ اللہ, حرام ہو گیا تھا پہلے ہی. بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا, ان کو نہیں پتا تھا حرام ہے. ایسے ہی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی اکٹھی طلاقیں دیتا تھا, چاہے ایک یا 10 طلاقیں دے دے, وہ ایک ہی سمجھی جاتی تھی. تو جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی طلاق مرتان, قرآن نے اس حکم کو منسوخ کر دیا, جیسے متا کو منسوخ کیا گیا اس حکم کو بھی منسوخ کیا گیا. این ممکن ہے بہت سے صحابہ کو معلوم نہ ہو, تو وہ اکٹھی 3 کو 3 سمجھتے رہے ہو. اگر آپ یہ حدیث کی یہ تشریح نہیں کرتے تو قاری خلیل صاحب میرے ٹوٹا پوائنٹ سوال کا جواب دو, دائیں میں گھمانا نہیں بات کو, لوگ گھماتے بہت ہیں. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کیا ہے. پھر سمجھتے ہو کہ نبی کے حکم پہ معاذ اللہ ایسا کوئی نہیں ہے. نبی کے حکم پہ, نبی کے دور میں تو 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھی؟